ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست ایپیسوڈ 13۔ ٹھیک ہے بھائی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی بھلا کیا بات ہے؟ جوان آدمی ہو، دل بڑا کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب دیکھنا پڑا، پر میری نظر میں کوئی اور راہ نہیں تھی۔ چلو نکلو، میں گاڑی لاک کر کے آ رہا ہوں۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ گاڑی سے نکل کر گھر کو چل پڑی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ گھر کے دروازے پہ ہی پہنچے تھے جب وہ بھی پیچھے سے آ گیا۔ آتے ہی دھیمی سرگوشی میں جگن کو حکم دیا، تم سیدھی اپنے کمرے میں جاؤ اور لباس تبدیل کرو۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، ناک کی سیٹ پر اندر چلی گئی، جبکہ تشفین نے ابو کو عباس کی ساری صورتحال بتائی۔ عباس کو دوا وغیرہ دی، اسے اس کے بیڈ پر ڈال کر منہ چومنے کے بعد شب بخیر کہتا لائٹ اور دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل آیا۔ نگاہ سیدھی اپنے کمرے کی جلتی بتی پر گئی، قدم بھی اسی سمت اٹھ گئے۔ دروازے کے ہینڈل کو دبایا اور دروازہ کھلتے وہ نظر آئی۔ کپڑے بدل کر بیڈ کے اوپر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تشفین نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی۔ رات کے 3 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ دروازہ لاک کر کے واش روم گیا، اپنے ہاتھوں کو پانی کے نیچے رکھا۔ جن پر لگا خون وہ پہلے ہی صاف کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے سیدھے ہاتھ کے پشت پہ جلن ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں ہلکی ہلکی خراش بھی آئی ہوئی تھی۔ بہتر تو یہ تھا وہ ہاتھ پہ برف وغیرہ کی ٹکور کرتا، مگر اس وقت وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو جگن کے انداز نشست میں تبدیلی آ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ اپنے اسکارف کے ساتھ آنسو صاف کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تشفین جانتا تو تھا مگر پھر بھی لا علمی سے پوچھا۔ جگن کو اور بھی رونا آیا، بڑی کوششوں سے آواز دھیمی کر کے بولی، آخر کون شخص اپنے پہ تانے جانے والی بندوق کی نالی سیدھی اپنے ماتھے پہ سجا لیتا ہے؟ سوچا ہے اگر وہ لڑکا گولی چلا دیتا تو پھر؟ ہاں تو پھر؟ اس نے تولیہ کرسی پر اچھالا اور بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ کیا ہاں تو پھر؟ مجھے سوچ کر خوف آ رہا ہے۔ آپ اتنے مزے سے کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر؟ جوتے اتر کے اب موزے نکال رہا تھا۔ کیا سوچ کر خوف آ رہا ہے؟ یہی کہ اگر گولی چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ حد ہے یار خود غرضی کی، جان میری جاتی اور تمہیں اپنے نفع و نقصان کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کے منہ میں خاک ڈالیں، آپ تو میری سوچ سے بھی برے انسان ہیں۔ کیسے مزے سے کہہ رہے ہیں جان تو میری جاتی؟ ارے اگر آپ کی جان جاتی تو کیا میری باقی رہتی؟ تشفین ایک ہاتھ سے سرہانہ درست کر کے رکھ رہا تھا۔ جگن کی آخری بات پہ ہاتھ تھم گیا، ماتھے پہ تیوری آئی، کچھ پل آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر بیڈ پہ چت لیٹ گیا۔ عورت بڑی ہی میٹھی چھری کا نام ہے، جو پیار کا نام لے کر آپ کی شہرک کاٹتی ہے۔ اب تک کتنی چھریوں کے وار سے زخمی ہوئے ہیں، الحمدللہ ابھی تک اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے بڑا تجربہ ہے۔ ضروری تو نہیں انسان صرف اپنے ذاتی تجربے سے سیکھے، دوسروں کو دیکھ کر سیکھ جانے والے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں، خود کو عقلمند کہنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ بات تو تب ہے جب دوسرے آپ کو عقلمند سمجھے۔ تشفین نے ہلکا سا کہکا مارا، ایک بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ جگن کو لگا اندھیری رات میں چاند نے بادلوں کے پیچھے سے اپنی جھلک دکھائی ہے۔ میری ماں مجھے اپنا سب سے عقلمند بیٹا مانتی تھی۔ ڈمپل انتہائی قریب تھے، اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی، مگر چھونے کے لیے قرب کی نہیں جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، جو جگن کو خود میں منقود لگی۔ بڑی مشکل سے اپنی نظر کا زاویہ بدل کر بولی، آپ یہاں کیوں لیٹ گئے ہیں؟ یہ تو اب میرا کمرہ ہے۔ بیگم صاحبہ مروت کے مارے 2 دن تمہیں یہاں رکنے کی اجازت دے دی ہے تو خود کو مالک نہ سمجھو۔ یہ کمرہ بچپن سے میری ملکیت ہے اور میں اپنی ملکیت چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے اختیار جگن کی زبان میں کھچلی ہوئی، ایک کمرہ نہیں چھوڑ سکتے اور بیوی کا کیا، جسے پہلے ہی دن اکیلا چھوڑ دیا؟ بازو کے نیچے تشفین نے آنکھیں کھولی، ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ وہ میرا نہیں تمہارا فیصلہ تھا۔ پلیز ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو یا کسی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے کل ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جگن اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ لائٹ بند کر سکے۔ دل میں وہ تشفین کو اپنے اتنے پاس موجود دیکھ کر خوش تھی۔ اس وقت وہ عام طور پر اجنبی نظر آنے والا تشفین نہیں تھا، ہنس بھی رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا، جس میں طنز کم تھا۔ جگن مسکراتی ہوئی سوئچ بورڈ کی جانب گئی، ہاتھ بورڈ پہ تھا، نظر موڑ کے بیڈ کی جانب دیکھا تو نظر تشفین کے ہاتھ پہ گئی، جو بازو اس نے آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس بازو کا ہاتھ زخمی لگا۔ تصدیق کرنے کو وہ ماتھے پہ تیوری لیے قریب آئی، بیڈ کی پائنتی کے پاس کھڑے ہو کر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ تشفین کے زخمی ہاتھ سے مس کیا۔ دوسرے پل جو ہوا، تشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے کھینچا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے ساتھ بیڈ پہ اس کے برابر گری تھی۔ کیا تمہیں آگ سے کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے؟ اس کا گلا خشک ہو گیا، پھٹی ہوئی آنکھوں سے تشفین کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش میں منہ کھولا پر آواز نہ نکلی۔ دوسری دفعہ کی کوشش بھی ناکام ہوئی۔ سہمی ہوئی نظروں سے تشفین کے بازو کو دیکھا جو اس کی کمر میں حائل تھا۔ جواب کیوں نہیں دینا آ رہا؟ ویسے تو بڑی ترم خان بنتی ہو۔ ننند نہیں؟ کیا ننند نہیں؟ جگن نے تھوک نکلا، پتہ نہیں، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟
بالکل بھی نہیں، تاشفین کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ تو کانپ کیوں رہی ہو؟ سردی لگ رہی ہے۔ سردی؟ جگن نے ہاں میں زور زور سے منڈی ہلائی۔ سردی میں پسینہ بھی آتا ہے۔ جگن کے چہرے پر چوری پکڑے جانے کی خفت ابھری پر ہمت نہیں آ رہی۔ بولی مجھے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سردی میں پسینہ؟ سوری، میں لائٹ بند کرنے جا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت ہے۔ جگن نے خوف سے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھا جہاں نیا جذبہ معجزن تھا۔ جگن مبہوت رہ گئی۔ اس شخص کا ہر روپ انوکھا لگتا۔ ایک ہی رات میں اس کے کتنے انداز دیکھ لیے تھے۔ اسپتال میں بھائی کے لیے ہمت بنا کھڑا تھا، ان لڑکوں سے نپٹتے وقت کوئی وحشی معلوم ہو رہا تھا، اور اس وقت جو تاشفین نظر آ رہا تھا وہ بالکل جدا تھا۔ آنکھوں میں انکہی کہانی، چہرے پر نرم تاثر، پیشانی پہ بکھرے بال۔ وہ مہربان ہوا تو جگن نے کوئی احتجاج نہ کیا، اور احتجاج کرتی بھی کیوں؟ جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ایک ہیولا سا محسوس کرتے ہوئے جگن نے اپنی آنکھوں کو مسل کر نیند بھگائی، اور غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا وہ تاشفین تھا جو اندھیرے کمرے کے وسط میں ساکت کھڑا تھا۔ جگن کو عجیب سا لگا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیریت، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ عباس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کتابوں کا شیلف کس نے لگوایا ہے؟ اسرار انکل نے۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ لیں، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کل سارا دن ابو گھر پہ موجود تھے، جبکہ تم اپنے بہنوئی کے ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ ہاں، عباس کے اسکول گئی تھی، اور وہ جو میرے بہنوئی ہیں نا، وہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا، کمرے سے نکل گیا۔ جگن خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑائی، کیسا دھوپ چھاؤں سا انسان ہے۔ بیڈ سے اٹھ آئی، فریش ہو کر نماز پڑھی۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی جب باہر سے آنے والی آوازوں نے خبر کر دی کہ دن پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے۔ السلام علیکم تاشفین بھائی۔ وہ گملے میں لگے پودوں کو پانی ڈال رہا تھا جب پپو کی انٹری ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج تیری آنکھ 9 بجے سے پہلے کیسے کھل گئی؟ آج میں اپنی بھابھی کی خاطر نیند کی قربانی دے کر آ رہا ہوں۔ ہیں؟ کون سی بھابھی؟ تاشفین کا خیال باجی شمائلہ کی طرف گیا۔ سب ان کو بھابھی ہی کہتے تھے۔ اپنی جگن بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ تاشفین پوری طرح پپو کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا، تو کیا نیند کی قربانی دے کر اپنی بھابھی کو 21 توپوں کی سلامی دینے آئے ہو؟ جناب جی، ایسا بھی کر سکتا ہوں، مجھے ایویں ہی نہ لیں، پر ابھی یہ امی کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ سب کا ناشتہ گھر پہ بنایا ہے۔ کہہ رہی ہیں اسکول و کالج جانے والے بھی ناشتہ ہماری طرف کر کے جائیں گے۔ بھابھی کو بتا دیں گھر پر کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو جیسے ہمارے لیے ناشتہ بنانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ پپو تاشفین کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اسرار احمد کی جانب مڑ گیا۔ ماموں جی، تیاری پکڑو، خیر صاحب کے بھانجے کی شادی سر پہ آ گئی ہے، کل کی پھوپھی آئی ہوئی ہے، اس نے نرگس کا ہاتھ مانگ لیا ہے، اماں نے حکم سنا دیا ہے، اگلے ماہ ہم دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو رہی ہیں، اور جانتے ہو نرگس کہتی ہے دونوں شادیوں کی شاپنگ جگن بھابھی کے ساتھ کرنی ہے۔ تاشفین کی زبان میں ایک دفعہ پھر کھجلی ہوئی۔ جو ایک انڈا نہیں ابال سکتی، بری اور جہیز کی خرید و فروخت کرے گی؟ دیوانے کا خواب۔ ایک ہاتھ شارٹس کی جیب میں ڈال رکھا تھا، دوسرے ہاتھ پہ پانی والا پائپ پکڑا ہوا تھا۔ بیرونی دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک رکھے گملوں کو ایک ایک کر کے سیراب کرتا جا رہا تھا۔ کندھے پہ نرمی سے تھپکی دے کر توجہ حاصل کی، وہ اسی پل مڑا۔ سامنے سفید دوپٹے کے آلے جیسے حصار میں چھپا شاداب چہرہ نظر آیا۔ جگن کی نظروں میں واضح چیلنج تھا۔ تاشفین نے ابرو کے اشارے سے متوجہ کیے جانے کی وجہ پوچھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ کیوں، کیا میں پاگل ہوں جو خود سے لڑوں؟ پھر مسلسل بڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ میری مرضی، دو ٹوک جواب دے کر اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ جگن نے غور سے اس کے چہرے پر لکھے دبے دبے غصے کو دیکھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، مجھے انڈا ابالنا آتا ہے۔ یہ اہم خبر تمہارے میگزین میں شائع ہونی چاہیے۔ جگن کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا۔ جو تاشفین رات شناسا معلوم ہوا تھا، دن نکلتے ہی اجنبی بن چکا تھا۔ آپ کا میرے بارے میں لگایا گیا ہر اندازہ غلط ہے۔ بہت جلد اس بات کا اعتراف آپ اپنے منہ سے کرنے والے ہیں۔ اس دن کے انتظار میں تم بوڑھی ہو جاؤ گی، اس لیے منہ سے وہی بات نکالو جس پہ کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ آج لنچ پہ گھر آئیں گے؟ میں لنچ باہر کرتا ہوں۔ ایک دن کے لیے روٹین بدلی بھی تو جا سکتی ہے، جیسا آپ نے کل رات کچھ کام اپنی مرضی کے برخلاف کر لیے۔ تاشفین نے زیر لب خود کو گالی سے نوازا، ساتھ ہی شکر کیا۔ سٹنگ ہال میں بیٹھے اسرار احمد اور پپو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے خفگی سے بھری سنجیدہ نظریں جگن کی آنکھوں میں گڑیں اور سرد لہجے میں نرمی سے بولا، آج کے بعد کبھی بھی کمرے کے اندر کی بات کمرے سے باہر نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اس رشتے میں حکم دینے کا حق صرف آپ کے پاس ہے۔ کل آپ نے کہا بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نہ نکلوں، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ آج لباس بدل کر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی ہوں۔ اب مجھے انتظار رہے گا آنے والے کل میں میرے لیے کیا نیا حکم ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ کی آدھی آستین سے نظر آنے والی گرد کو نرمی سے جھاڑتے ہوئے مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ تاشفین چل پل بدھ بنا کھڑا رہا، پھر نل بند کر کے پائپ اس کی جگہ پہ پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ اپنے کمرے میں گیا۔ 10 منٹ بعد تیار ہو کر اسرار احمد کے سامنے تھا۔
وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی تو 6:15 ہوئے ہیں، اتنی صبح کیوں نکل رہے ہو؟ آفس سے کال آئی ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ عباس کو اسکول چھوڑ آئے گا۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ پرعزم قدموں سے چلتے ہوئے آ کر ٹرے صوفے کے سامنے پڑی میز پر ڈال دی۔ ناشتہ کر لیں۔ اسرار احمد کے چہرے پہ خوشگوار حیرت پھیلی۔ تاشفین نے ٹرے میں رکھا گرم ناشتہ دیکھا، پھر ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو نرمی سے مسکراتے ہوئے تاشفین کی نظروں میں نظریں میں چھڑ گئے۔ واہ بھائی! تاشفین نے نظریں گھمائیں اور بے رخی سے بولا، ابا یہ ناشتہ آپ کھائیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، مڑ کر دیکھے بغیر بولی، انکل آج زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ تاشفین اصرار سے کہہ دیں اگر آج ناشتہ کیے بغیر گھر سے گیا تو ساری عمر پچھتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔